آپ کے یوٹیوب پر بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ مویز صاحب، پہلا سوال آپ سے کیا گیا ہے اور یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا معیشت میں مثبت اشارے عوام کا حکومت پر اعتماد بحال کریں گے؟ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے، ابھی تک تو کوئی ایسے ہم فیکٹس فگر ضرور بتائے جاتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مہنگائی میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی ہے۔ اب جو ریفارمز ہوئیں گی آگے وہ کس حد تک عوام تک پہنچیں گی، اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس کیا ہوں گے، لوگ یہ فیل کرنا شروع کریں گے کہ جی ہاں مہنگائی میں کمی آئی ہے، اس کے ظاہر ہے یقینی طور پہ اگر لوگوں کے جو خرچے ہیں کم ہوں گے، لوگوں پہ اس طرح کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ لیکن ابھی تک ٹھیک ہے، آپ بظاہر لگتا ہے کہ ابھی سال بھر ہی ہوا ہے۔ آج فچ کی رپورٹ بھی آئی ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، پھر دیگر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے معیشت کی طرف علینا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ کل چلتے ہیں مارکیٹ کا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مہنگائی میں کوئی خاطر خواہ کمی آئی ہے، لوگ خود ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان میں کتنی پرائسز پاکستان میں کبھی بھی نیچے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اگر آپ کو کوئی چیز 500 روپے کی مل رہی ہے تو اچھی معیشت کے بعد وہ چیز آپ کو 300 روپے کی ملنے لگے گی۔ یہ جو ہم نے دیکھا ہے، یہ کیونکہ اس کے اور فیکٹرز ہیں، اس میں صرف معیشت کا فیکٹر نہیں، اس میں فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو آپ کے فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں، دیگر فیکٹرز ہوتے ہیں، وہاں جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو لوگوں تک وہ جو اوپر ہمیں اشارے ملتے ہیں وہ اشارے نیچے تک نہیں جاتے، جس کی وجہ سے عوام کو وہ ریلیف نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ اگلا سوال آیا ہے بے نظیر شاہ صاحبہ آپ کے لیے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا پیکا قانون منظور ہونے کے بعد حکومت اور صحافیوں کا ساتھ بیٹھنا فائدہ مند ہوگا؟ ایک ہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے صحافی جو تنظیمیں ہیں ان کی، کہ آپ جو پیکا کی ترمیم ہے اس کو مکمل طور پہ ریپیل کریں، اور میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کا۔ ایٹ دس پوائنٹ صرف اور صرف آپ اس کو سب سے پہلے ریپیل کریں، پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات چیت کریں کہ پیکا کا جو 2016 کا قانون ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ صحافیوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اپنا بل جو ہوتا ہے چھپکے سے تیار کرتے ہیں، اس کو نہ ڈرافٹ شیئر کرتے ہیں یا آخری دن پہ ڈرافٹ شیئر کرتے ہیں، پاس کرا کے قانون بنا دیتے ہیں، اور پھر قانون بنانے کے بعد کہتے ہیں آئیں بیٹھیں اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو کنسلٹیشن قانون بنانے سے پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے نہیں کی۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی ڈیمانڈ میں پھر سے کہوں گی صحافیوں کو لے کے جانی چاہیے۔ ایک آخری چیز علینا، میں ایک 2021 کی UN اسپیشل ریپورٹر کی رپورٹ پڑھ رہی تھی، اور انہوں نے مختلف ممالک میں جا کے دیکھا کہ فیک نیوز جو ہے یا ڈس انفارمیشن جو ہے وہ کس طرح پھیلتی ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ پھیلتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان ممالک میں ڈس انفارمیشن سب سے زیادہ پھیلتی ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کو، بنیادی حقوق کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ جو عوام اور حکومت کے بیچ میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے جب وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان ممالک میں سب سے زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے۔ دوسری چیز کہ جن ممالک میں ٹرانسپیرنسی بہت کم ہوتی ہے کہ حکومت کیسے چل رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، جیسے ہمارے ملک میں۔ اور تیسری چیز، جن ممالک میں انڈیپینڈنٹ جرنلزم، انویسٹیگیٹو جرنلزم کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حکومت اگر واقعی میں فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں، آپ ٹرانسپیرنسی بڑھائیں، پبلک، یہ جو پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے، ہم جیو فیکٹ چیک کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے کئی ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہیں رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت، نہ ہمیں جواب ملتا ہے، اکثر ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ فیکٹ چیکرز کو، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو حکومت سپورٹ کرے، ایکسیس ٹو انفارمیشن دے، بہتر ٹرانسپیرنسی ڈالے، اسی طریقے سے آپ ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ بے نظیر۔ آپ کا بھیجا گیا فخر درانی صاحب کے لیے سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ فخر، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریکفسٹ میں شرکت پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ تنقید جائز بھی ہے؟ شکریہ علینا، میرا نہیں خیال کہ یہ تنقید جو ہو رہی ہے یہ کوئی جائز ہے، کیونکہ یہ بطور ایک سیاستدان میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی سیاستدانوں کا یہی بڑا مسئلہ تھا کہ ہم جو باہر جا کے جو بیرون ملک اپنی جو ملک کے لیے لابنگ ہو یا اپنی اوورآل جو لابنگ کے حوالے سے ہمیشہ سے پیچھے رہتے تھے۔ اگر انڈینز کو دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں سب سے پیش ہوتے ہیں انڈینز، یہ لابنگ کرنے کے حوالے سے ہو یا اپنے ملک کے لیے کچھ بہتری کے حوالے سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول
بھٹو زرداری صاحب نے بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے جو وہاں پہ جو نیشنل پریئر بریکفاسٹ تھا اس میں وہ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر دیکھا جائے ماضی میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی وہ بھی ایک ریگولر اسپیکر تھی اس ایونٹ کی، تو یہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں یہ انہوں نے ہی میرا خیال ہے یہ اپنی جو والدہ کی ایک وہ تھی لیگیسی تھی اس کو ہی آگے وہ بڑھاتے ہوئے وہ کیا ہے، اور یہ اس کو کرنا چاہیے پاکستان کے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس کو فالو کرتے ہوئے یہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ایک تو یہ نیٹ ورکنگ کے حوالے سے آپ کی جو خاص طور کے اوپر امریکہ جو اس کے حوالے سے ان کے جو جتنے بھی پولیٹیشینس ہوں یا جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہو یا ملک کے بہتری کے لیے کوئی اس طرح کے وہ آپ وہاں پہ لابنگ کر سکیں، تو یہ اس سے اچھا جو ایونٹ ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ جو ایک ان کے اوپر کرٹیسزم ہے بالکل اننیسیسری ہے۔ بہت شکریہ فخر۔ اگلا سوال اعزاز آپ سے یہ پوچھا گیا کہ امریکی صدر نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، امریکہ نے G20 اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا ہے، کیا ٹرمپ دنیا کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیے لینا، جو ٹرمپ کی پالیٹکس ہے اس کے پوری دنیا پر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹریڈیشنل پالیٹیشین نہیں ہے، اور جو ٹریڈیشنل پالیٹکس نہیں کرتے ان کا جو ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اور رائٹس کے اوپر بھی اتنا زیادہ ایمان نہیں ہوتا، انہیں پاپولسٹ جو اپروچ ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ اسی اپروچ کے تحت وہ پاور میں آتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ایک اعتبار سے تو ہمیں نظر آئیں گے کہ بڑے بہتر ہیں کہ وہ دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ بند کروائیں گے، اور انہوں نے بند کروانا شروع کر دیا، لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ اس کی کاسٹ کے اوپر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، اور اس کی کاسٹ کیا ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ وہ طاقتور طبقات کے ساتھ ہوں گے، اور ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس ہو یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، جب آپ رائٹس اور اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو طاقت عام طور پہ وہ ون کر جاتی ہے، طاقت جو ہے وہ مورالٹی کے اور رائٹس کے اصولوں کو عام طور پہ نظر انداز نہیں کرتی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ اس سے پوری دنیا میں خطرات پیدا ہو رہے ہیں، ریجن میں بھی، پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں بھی یہ خطرات موجود ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ساؤتھ ایشیا کے والے سے ایک پالیسی اعلان کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ میرا جو الائے ہے، میرا اسٹریٹجک الائے جو ہے وہ بھارت ہے، تو اگر بھارت کی حوالے سے کوئی شکایت اگر کسی پڑوسی ملک کو آئے گی تو شاید اس کے اوپر کوئی اتنا انٹرنیشنل ریئیکشن نہیں ہے۔ اعزاز بہت شکریہ۔ ایک اور سوال آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وفاقی سطح پر بیوروکریسی میں کافی مایوسی پائی جاتی ہے، چھوٹے سرکاری ملازمین تو تنخواہوں کی وجہ سے پریشان ہیں ہی، لیکن گریڈ 21 کے افسران کی 40 سیٹوں پر ترقیاں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے ریکروٹمنٹ کا لیول، وہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن CSS کے ایگزام اینولی کراتی ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہو گیا ہے کہ 11 ماہ گزر گئے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے جو سال 2024 کے فیبروری کے مہینے میں جو ایگزام لیے تھے وہ اب 12 ماہ ہو گئے، پورا ایک سال ہو گیا، اس کے رزلٹ نہیں دیے، اور وہ اگلے ایگزام کے حوالے سے بھی اب بات چیت ہو رہی ہے، اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی کی گئی ہے، اور وہ بچے جو ریکروٹ ہونا چاہ رہے تھے فیڈرل بیوروکریسی میں CSS کر کے مختلف حوالوں سے، وہ بیچارے مایوس ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے ریکروٹمنٹ کا لیول، اور اب آگے ہے ٹاپ لیول۔ وہ ٹاپ لیول یہ ہے کہ گریڈ 21 سے 22 کی جو پروموشنز ہیں وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہائی پاورڈ جو میٹنگ ہے جسے پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں، جس میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، کیبنٹ سیکٹری ہوتے ہیں، مختلف ایک پورا، تو وہ ہائی پاورڈ میٹنگ ہے وہ بھی نہیں ہو رہی۔ 40 کے قریب جو اسامیاں ہیں گریڈ 22 کی وہ خالی ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب آپ نے صوبوں کو بہت سارے ادارے دیے ہیں تو اس میں کچھ ویکینسیز خالی ہو گئی ہیں، لیکن جو موجودہ حکومت ہے جن پہ ویکینسیوں پہ فل بھی ہوتے ہیں وہ ان کو بھی فل نہیں کر رہی۔ اوکے، بہت شکریہ اعزاز سید صاحب، اور آج ہمارے پاس وقت اتنا ہی تھا۔ اسی طرح سے ہمیں لکھتے رہیے، اپنے سوالات بھیجتے رہیے، ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔